کبڈی کی نیشنل چیمپئن شپ کے آغاز پر یہاں پر تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اوپننگ کر رہے ہیں نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کی، اور اس میں 15 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، اور سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس میں پنجاب کی 3 ٹیمیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں، ساؤتھ، نارتھ اور سینٹرل پنجاب کی۔ ہم نے 3 ٹیمیں پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق اور چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر ہم نے پہلی دفعہ پنجاب کی 3 ٹیمیں ترتیب دی ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ ویژن ہے کہ سپورٹس کو نچلی سطح تک لے کر جایا جائے، اور ریجنز جو ہیں وہاں پر اس کو جو پہچان ہے ریجن کی سطح پر ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے 3 ٹیمیں پنجاب کی پہلی دفعہ بنائی ہیں، ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں بھی اس وقت حصہ لے رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبڈی جو ہے وہ ایک ہمارے پنجاب کا کلچر اور روایتی کھیل ہے، اور اس کھیل کو جتنا بھی فروغ دیا جائے اتنا کم ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارے درمیان ایسی شخصیات موجود ہیں۔ میرے ساتھ چودھری سرور صاحب موجود ہیں، طاہر وحید جٹ صاحب اس وقت موجود ہیں جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ہمارے پاکستان فیڈریشن جو ہے کبڈی کی اس کے سیکرٹری جنرل ہیں سرور صاحب۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب میں ایک روایتی کھیل کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ہمارے لیے پنجاب کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آج پنجاب ورلڈ چیمپئن بھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی میدان میں، اسی جگہ پر، اسی اسٹیڈیم میں چیمپئن شپ ہوئی تھی، اور پنجاب جو ہے اس نے ون کیا تھا ورلڈ کپ۔ تو میں اس لحاظ سے پنجاب میں جو ایفرٹ کبڈی کو زندہ رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے میں اس کا معترف بھی ہوں، اور میری یہ کوشش بھی ہے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہماری بھرپور طور پر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھرپور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے، اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس چیمپئن شپ کے دوران ہم چیف منسٹر پنجاب جو ہے ان کو بھی دعوت دیں گے اور ان کو تکلیف دیں گے، تاکہ وہ آئیں اور اپنے پنجاب کا جو ایک روایتی کھیل ہے اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو شخصیات، جو پلیئر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں لیکن فیلڈ میں جن کھلاڑیوں نے اس کھیل کو زندہ رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی میں ہر لحاظ سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے کسی ماڈرن کھیل کی طرف جانے کے بجائے اپنے پنجاب کے روایتی کھیل جو ہے اس کو اپنایا، اور اس میں نہ صرف اپنا نام پیدا کیا بلکہ اپنے پنجاب کا نام پیدا کیا اور اپنے ملک کا نام پیدا کیا۔ تو میں آپ سے آج گزارش یہی تھی کہ آپ لوگ بھی اس وقت پنجاب میں موجود ہیں، پنجاب کو کور کر رہے ہیں، تو میری آپ سے استدعا ہوگی کہ اس کھیل کے فروغ کے لیے جہاں پر باقی لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میڈیا کو ہماری حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کھیل کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ کم از کم یہ ایک ہمیں جو اعزاز حاصل ہے اور جس بات پر ہم فخر کرتے ہیں وہ ہمارا فخر قائم رہے کہ کبڈی جو ہے پنجاب کا کھیل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو ہر لحاظ سے اور ہر حال میں زندہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ سے تعاون کی درخواست تھی۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، اور آئندہ کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی درخواست کرتا ہوں۔ سر موسم میں یہ لوگ لنگوٹ کس کے جس کے قابل ستائش بھی ہے، اس سردی میں کچھ لوگ مری گئے تھے، 22 بندے جاں بحق ہو گئے ہیں، ابھی تک کسی پہ ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ عوام قصوروار تھی؟ میں گزارش کر دیتا ہوں، میری خواہش تو یہ ہے کہ آج چونکہ ہم نے ایک نیشنل ایونٹ جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، ہم اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو آج کا ایونٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا، لیکن اگر ہم پولیٹیکل سائڈ پہ چلے گئے تو پھر پولیٹیکل باتیں جو ہیں وہ اس سارے ایونٹ کو اوور شیڈو کر جائیں گی۔ لیکن میری گزارش تو سن لینا، میں چونکہ آپ نے میرے بھائی نے جواب دیا، سوال کیا ہے، میرے لیے وہ ہر لحاظ سے قابل احترام ہے، تو میں اس کا جواب یہ دے دیتا ہوں کہ کل میں خود چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مری میں موجود تھا، اور کل ہم نے وہاں پہ ایک ہائی لیول پروب کمیٹی
کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، اور اس میں ہمارے دوسرے 2 سیکرٹریز بھی شامل ہیں. تو اس کمیٹی کو TORs بھی دیے گئے ہیں اور 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کریں. تو جو بھی رپورٹ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس رپورٹ کی روشنی میں ایکشن لیا جائے گا. میں صرف ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ کل بھی یہ بات ہمارے ادھر نوٹس میں لائی گئی اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسپانسبلٹی کو فکس کیا جائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رسپانسبلٹی فکس ہوگی، لیکن کچھ لوگ ہمارے دوست جو ہیں ان کا کل یہ خیال تھا کہ چونکہ چیف منسٹر صاحب آئے ہیں تو آج کوئی نہ کوئی ایکشن لے کر جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے وہاں پر حالات دیکھے ہیں اور جس طرح فیلڈ میں ہمارے انتظامیہ کے لوگ، پولیس کے لوگ اور ریسکیو سروسز کے لوگ جس طرح کام کر رہے تھے، تو کل اگر موقع پر کسی کے خلاف کارروائی کی جاتی تو وہ بہت ایک ڈیمورلائزنگ فیکٹر ہونا تھا. اس لیے ہم نے مناسب یہی سمجھا، چیف منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پروب کے بعد انشاءاللہ تعالی ذمہ داری جو ہے اس کو فکس کیا جائے گا. صاحب یہ بتائیے سزا کیا ہوگی؟ عارضی معطلی بس، اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ سزا؟ میں پہلے تو پہلے پروب ہو، رسپانسبلٹی فکس ہو. تو ایک بات تو آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ کسی نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ایک سچویشن کریٹ ہوئی، اس سچویشن کے نتیجے میں یہ بات ہوئی، اور در حقیقت اصل حقیقت بھی یہ ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو عمل ہے یا کوتاہی ہے وہ اب پھر کسی نہ کسی لحاظ سے یہ انکوائری پر اثر انداز ہوگی. لیکن جو سنو فال وہاں پہ ہوئی ہے اس کو اب سنو فال نہیں کہہ سکتے، وہ ایک سنو بلیزرڈ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی یافتہ اگر ممالک میں بھی آئے تو وہاں کے نظام میں جو نظام ہے معمول زندگی کا اس کو وہ مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہوا، لیکن اس واقعہ میں کس نے کیا کردار ادا کیا، کس نے اپنے طور پر کوتاہی کی، انشاءاللہ تعالی رسپانسبلٹی فکس ہوگی. جی سر، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ رپورٹ آنے دیں، جو رسپانسبلٹی فکس ہوگی بات کریں. موسم جو ہے اس کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں تھا، لیکن وہاں پر جو لوگ تھے ان کو اتنے زیادہ ریٹس بتائے گئے ہوٹل مینجمنٹ کی طرف سے کہ جو بھی ایک ٹورسٹ اپنا ایک بجٹ لے کے جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ تھے. 20-30 ہزار تک کمرہ وہاں پر. سر یہ آپ کا ایک اس کا پہلو ضرور ہے، لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ مری جا نہیں رہے تھے بلکہ مری سے واپس آ رہے تھے. میں بات پوری کر لوں، وہ مری سے واپس آ رہے تھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہوٹلوں میں رہنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہاں پہ بجلی جا چکی تھی. ہوٹلوں میں بجلی موجود نہیں تھی. جب بجلی نہیں ہوگی، ہیٹر نہیں ہوگا، وہاں پہ پانی نہیں ہوگا، تو لوگوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہیٹر لگانا مناسب سمجھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. نہیں، قطعی طور پر نہیں ہے سر. میں اگر آج چیف منسٹر صاحب کا ٹویٹ آپ دیکھیں اور آج کا ان کا پریس ریلیز دیکھیں تو انہوں نے واضح طور پر انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ جو لوگ مری میں اوور چارجنگ کرتے ہیں، خواہ وہ رہائش کے حوالے سے ہو، خوراک کے حوالے سے ہو، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. راجہ صاحب، فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا 1 لاکھ گاڑی کے انٹر ہونے کا مری میں، سر وہ نہیں، 1 لاکھ گاڑی ایک وقت میں انٹر نہیں ہوئی ہے. وہ 3 دنوں کا کیلکولیشن تھی ہماری. تقریباً 27,000 ایک دن انٹر ہوئی ہے، 22 ایک دن ہوئی ہے. 3 دنوں کی ٹوٹل ٹول جو ہے وہ 1 لاکھ سے کے قریب بنتا تھا. تو کیا اس وقت بھی حکومت کو جو ہے وہ الرٹ نہیں ہوا کہ اتنی لوگ اگر ادھر چلے گئے ہیں تو ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا؟ ٹریفک کے حوالے سے نہیں میرے بھائی یہ بات ہوئی. یہ حادثہ جو ہے سنو بلیزرڈ کی وجہ سے ہوا ہے، ٹریفک کی وجہ سے نہیں ہوا. ٹریفک تو جس دن 27,000 گاڑی گئی اس دن بھی کامیابی کے ساتھ انتظامیہ نے اس کو ہینڈل کیا. جس دن 25 گئی اس دن بھی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیا. جس دن 22 گئی اس دن بھی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن اگر اس میں کہیں کوتاہی آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی کی. تھینک یو ویری مچ. لیڈر نے الزام لگایا، حمزہ شہباز صاحب کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں زیادہ